ایران کا نقصان عظیم۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے تصدیق کی ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای ہفتے کو ہونے والے دجالی فضائی حملوں میں شہید ہو گئے۔ اس اعلان سے چند گھنٹے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہ خبر دے چکا تھا۔ تاہم ابتدائی طور پر تہران کی جانب سے اس کی تردید کی گئی، مگر بعد ازاں سرکاری سطح پر اس کی تصدیق کر دی گئی اور ملک میں 40 روزہ سوگ جبکہ 7 دن کے لیے سرکاری تعطیلات کا اعلان کیا گیا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اپنے بیان میں خامنہ ای کی شہادت کو عالمی طاغوتی قوتوں کے خلاف ایک نئی جدوجہد کا نقطۂ آغاز قرار دیا۔ پاسداران انقلاب نے بھی بدلہ لینے کا اعلان کیا۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق حملہ اس وقت ہوا جب سپریم لیڈر اپنے دفتر میں سرکاری امور انجام دے رہے تھے۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان کے چند قریبی اہل خانہ بھی انہی حملوں میں نشانہ بن گئے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اس کارروائی کو ایرانی عوام اور امریکیوں دونوں کے لیے انصاف قرار دیا۔ اس کے مطابق ایرانی قیادت جدید انٹیلیجنس اور نگرانی کے نظام سے بچ نہ سکی۔ امریکی نشریاتی اداروں کو دیے گئے انٹرویوز میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران میں فیصلہ سازی کرنے والی مرکزی قیادت کا بڑا حصہ ختم ہو چکا ہے اور اب قیادت کی تبدیلی ناگزیر ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ بمباری کم از کم چند روز جاری رہے گی اور ضرورت پڑی تو اس میں توسیع کی جا سکتی ہے۔ ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے اندیہ دیا کہ اس کے پاس فوجی کارروائی کے علاوہ بھی متبادل راستے موجود ہیں، مگر اس کا دعویٰ تھا کہ ایران نے حالیہ مہینوں میں اپنے جوہری ڈھانچے کی بحالی کی کوشش کی جس نے اس حملے کو ناگزیر بنا دیا۔ آزاد مبصرین نے تعمیراتی سرگرمیوں کی نشاندہی تو کی ہے، لیکن جوہری پروگرام کی مکمل بحالی کے شواہد سامنے نہیں آئے۔ الجزیرہ کے مطابق دجالی قوتوں کا یہ حملہ محض ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایرانی ریاستی ڈھانچے بلکہ پورے خطے کے لیے ایک زلزلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ خامنہ ای 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک ایران کے سب سے طاقتور منصب پر فائز رہے اور ریاستی، عسکری اور مذہبی اداروں کی سمت کا تعین کرتے رہے۔ ان کے جانے سے پیدا ہونے والے خلا نے قیادت کے تسلسل سے متعلق اہم سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ گزشتہ دنوں بعض عالمی ذرائع ابلاغ میں خبریں گردش کر رہی تھیں کہ 67 سالہ علی لاریجانی کو بطور نائب یا ممکنہ جانشین سامنے لایا جا سکتا ہے۔ لاریجانی ماضی میں پاسداران انقلاب سے وابستہ رہے، پارلیمان کے سپیکر رہ چکے ہیں اور اس وقت اہم ریاستی اداروں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ تاہم باضابطہ طور پر نئے سپریم لیڈر یا قائم مقام کی تقرری سے متعلق کوئی حتمی اعلان سامنے نہیں آیا۔ ایران کا آئینی طریقہ کار مجلس خبرگان رہبری کے ذریعے نئے رہبر کے انتخاب کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے آئندہ چند دن فیصلہ کن ہوں گے۔ اس حملے کی کامیابی کے پس منظر میں داخلی سلامتی کے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں۔ ایرانی حلقوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اتنی اعلیٰ سطح تک رسائی محض بیرونی ٹیکنالوجی سے ممکن نہیں تھی بلکہ اندرونی کمزوری یا معلومات کے افشا ہونے نے کردار ادا کیا ہوگا۔ ایران گزشتہ برسوں میں داخلی نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں کرتا رہا ہے، مگر اس واقعے نے سیکیورٹی ڈھانچے کی کمزوریوں کو نمایاں کر دیا ہے۔ عسکری اعتبار سے موجودہ مرحلے میں اصل مارکہ میزائل اور فضائی دفاعی نظام کا ہے۔ ایران کی جوابی صلاحیت کا دار و مدار اس کے بیلسٹک اور کروز میزائل پروگرام پر ہے۔ جب تک امریکہ اور اسرائیل ایران کی میزائل تنصیبات اور لانچنگ سائٹس کو مکمل طور پر غیر مؤثر نہیں بناتے، جوابی کارروائی کا امکان برقرار رہے گا۔ تاہم زمینی حملہ یا ایران پر براہ راست قبضہ فی الحال بعید از قیاس دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ایران کا جغرافیہ، آبادی اور عسکری ڈھانچہ کسی بھی بیرونی طاقت کے لیے ایک طویل اور مہنگی مہم کا تقاضا کرے گا۔ سیاسی طور پر یہ بحران 2 ممکنہ راستوں کی طرف جا سکتا ہے، یا تو سخت گیر دھڑے مزید مضبوط ہو کر مزاحمت کی حکمت عملی کو وسعت دیں گے، یا پھر قیادت کی تبدیلی کے بعد کوئی نیا توازن پیدا ہوگا جو محدود مفاہمت یا ازسر نو مذاکرات کی راہ کھول دے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بیک وقت فوجی دباؤ اور سفارتی امکان کا ذکر اسی 2 رخی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کل کے مقابلے میں آج سیاسی تصفیہ کی راہ بہت آسان ہو گئی ہے۔ فی الحال ایران ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ قیادت کا خلا، اندرونی سلامتی کے خدشات، میزائل طاقت پر انحصار اور عالمی دباؤ،
یہ سب عوامل مل کر آنے والے دنوں کو غیر معمولی اہم بنا رہے ہیں۔ اگر ریاستی ڈھانچہ منظم انداز میں جانشینی کے مرحلے کو طے کر لیتا ہے تو نظام اپنی بقا برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن اگر داخلی انتشار بڑھتا ہے تو یہ واقعہ